جی اسما اپن ہینڈل کیا بھائی. جی پلیز آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان جی ہے بتائیں. کہ جو دے جو نہ دے اس کو بھی دو، اور جو توڑے اس کو بھی دو، اس سے جوڑو. اور جو آپ کے ساتھ کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ کرتے وہ برابری کہلاتی ہے. وہ نہیں دیتا ہے اس کے باوجود آپ اس کو دیں، یہ احسان ہے. اور بنا کسی توقع کے کہ وہ میرے ساتھ بدلے میں کیسا رویہ رکھے گا، یہ احسان ہے. یہ اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. یہی اخلاق ہے کہ آپ احسان کریں. جی میری آپ کا آواز جواب نہیں آ بالکل رہی ہے؟ اور ڈیپ تھا، بس میں اوپر سے جی جی سنائی دیا. احسان کا مطلب ہوتا ہے پرفیکشن. جیسے کہ پلیز کنفرم کر دیا اگر سب کچھ سنائی دیا. لنبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اعمال ایسے کرو کہ زیادہ ہوں، کثیرن عملا نہیں کہا، احسن عملا کہا. مطلب پرفیکشن والا عمل ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو. ایک ہی کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے. تو احسان کا عمل کے معاملے میں بھی احسن کا مطلب ہو گیا بہترین. اور اسی طرح جب انسان کی تخلیق کی بات کری، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا، تو وہاں پہ بھی احسن مطلب بہترین، عمدہ کی طرف بات ہوئی. تو یہاں پر اخلاق کے معاملے میں ہم نے آپ کو جواب دیا کہ جب ہم کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا کیا تو مجھے بھی اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے. جبکہ اس کا برعکس احسان ہے کہ کوئی میرے ساتھ برا بھی کرتا ہے اور اچھا کبھی بھی نہیں کرتا، پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھا ہی کرتے ہیں، وہ احسان ہوتا ہے. یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم احسان کریں. جی آپ نے ماشاء اللہ بہت صحیح سمجھایا. آپ نے بالکل ڈیپ میں سمجھا دیا اس کو. بس اوپر سے کہنا چاہ رہا تھا کہ احسان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. بالکل آپ نے جو سمجھایا وہ بہت ڈیپلی سمجھا دیا کہ احسان ہے ہی کیا، پورا اس کا آپ نے ڈیفینیشن بتا دیا. بس احسان کیا ہے نا کہ حسن، حسن سمجھتے ہیں. حسن کا مطلب خوبصورت، احسان مطلب سب سے زیادہ، اس سے زیادہ، بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا کام. تو بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ عمل کرنا، یہ ان کے بارے میں تاریخ ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ نارمل نہیں، بس ان ریٹرن نہیں دے رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کے دے رہے ہیں، اس کو اور خوبصورتی کے ساتھ ریٹرن کر رہے ہیں. تو یہ دوسری چیز تھی. اب تیسری چیز ہوتا گیا اس میں کہ تقوی اختیار کیا. یہ جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ اور لانگ مرحلہ ہے. یہ ایک لانگ ٹرم پریکٹس ہے. تقوی جو ہے وہ آپ کو ایک دو دن اور ایک مہینے، دو مہینے، ایک سال میں نہیں آتا ہے. وہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور لمبا کرنا پڑتا ہے اس کو. مگر اللہ رب العزت نے یہاں جن لوگوں کے بارے میں بشارت دی ہے وہ سارے کیا ہیں، ان تینوں میں ایکسل کرتے ہیں. ان کے لائف میں یہ چیزیں پرفیکشن کے ساتھ دکھ سکتی ہیں. یہ ساری کوالٹی ایک ساتھ ان کے اندر دکھتی ہیں. تو آئیے اب ہم ایک ایسے ہی صحابہ کے بارے میں جان لیتے ہیں جو ان تینوں کنڈیشن سے بالکل کھرے اترتے ہیں. اور وہ صحابہ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں یہ تینوں کوالٹیز ایک ساتھ آپ کو پورے ان کے لائف سٹائل میں دکھے گی. تو پہلی چیز تو یہ کہ جو بلونگنگ ہے، ان کا لینیج جو ہے جہاں سے یہ آتے ہیں، وہ ایک بالکل ہی بدو قسم کا نوکروں والا قبیلہ کہا جاتا تھا. تو ان کا جو قبیلہ تھا وہ بہت مطلب پچھڑا ہوا تھا. اور ان کے جو والد ہیں مسعود بن غافل اور والدہ ام عبد ود، یہ دونوں ایک ہی قبیلہ کے ہیں. یہ قبیلہ وہی پچھڑا ہوا بنو حذیل ہے. اس قبیلہ والے بات کو میں اس لیے دھیان سے اور بار بار کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس کو ضرور آپ دھیان میں رکھیے گا، کیونکہ یہ وہ اس عرب کے ماحول میں ہے جہاں اس قبیلے کو بہت پکڑا جا رہا ہے. یہاں پہ قبیلے کا جو پکڑ ہے وہ آپ ابھی کے رشتے میں اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اسٹرانگلی ایک دوسرے کے قبیلے کو پکڑا جاتا تھا. اس ٹائم کے دین سے زیادہ وہ اپنے قبیلہ کو پکڑ لوا کرتے تھے کہ یہ قبیلے والا ہے ہمارا. تو اس کو ضرور دھیان رکھیے گا. اس کے بعد جو سب سے پہلا چیز ہے وہ اسپیشلٹی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کا فزیکل اپیئرنس. یہ کیا ہے کہ ایک اور سگنیفیکنٹ کوالٹی ہے ان کا. یہ الگ کرتا ہے ان کو دوسروں سے.
ایک بڑا ہی مسکولر باڈی اور دکھنے میں کافی خوبصورت، ایک اٹریکٹیو جو پرسنالٹی ہوتی ہے ویسا نہیں ہے. ان کا کیا ہے کہ پتلے دبلے ہیں، رنگ میں بھی کم ہے، کالے رنگ کے ہیں، بال جو ہے وہ کندھوں تک پہنچتا ہے، اور چھوٹے قد کے ہیں. اتنے چھوٹے قد کے ہیں کہ اگر وہ چل رہے ہیں یا وہ کھڑے ہیں تو دوسرے اگر کوئی بیٹھے ہوئے انسان ہے تو ان کے برابری میں ہے. یہ دونوں ایک ہی ہائٹ کے ہوں گے، اتنا قد ہے ان کا. تو یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک لیڈر کا باڈی یا ایک جو نارمل انسان کا ہوتا ہے یا ایک اٹریکٹیو باڈی ہوتا ہے، ویسا یہ صحابی کا نہیں ہے. یہ صحابی ان چیزوں میں، فزیکل اپیئرنس میں پہلے ہی، مطلب ورلڈلی دنیا جس چیز کو پڑھی ہوتی ہے اس میں کم ہے، نیچے ہیں، دبے ہوئے ہیں. اب تیسری چیز جو ہے وہ انہوں نے کب اسلام ایکسیپٹ کیا، تو السابقون الاولون میں ان کو شمار کیا جا سکتا ہے. اور یہ بہت پہلے ہی اسٹارٹنگ اس ارلی ایجز میں اسلام کو ایکسیپٹ کر لیے. انفیکٹ اتنا پہلے کیے ہیں جبکہ دار الارقم والا فیز بھی نہیں آیا تھا کہ لوگ زیادہ جمع ہو سک رہے ہیں ایک جگہ پہ، ویسا نہیں تھا. تو انہوں نے بہت پہلے مگر ان کا جو ایکسیپٹنس کا مطلب اسٹوری جو ہے اس کے پیچھے، انہوں نے کیسے ایکسیپٹ کیا تھا اسلام کو، وہ ایک معجزے کے ساتھ تھا. تو جیسا بھی بتایا کہ یہ بالکل ارلی ڈے چل رہا تھا اسلام کا. کہہ سکتے ہیں کہ جب نیا نیا دین پھیل رہا تھا مکہ میں، تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کافی تشدد، پرسیکیوشن چل رہا تھا مسلمانوں پہ. تو انہی دور میں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مکہ سے باہر کی طرف نکلے. اب یہ کیا تھا نا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہے تھے، پروفیشن ان کا یہی تھا. ایک اور بتا دوں کہ یہ جو عمر تھی نا ان کی، وہ 13 14 15 جو رہتا ہے کہ جسٹ ابھی ابھی بڑے ہو رہے ٹین ایجر والی عمر، یہ اس عمر کے لڑکا ہے ابھی جب یہ واقعہ، جب ان کا ایکسیپٹنس آف اسلام آ رہا ہے. تو یہ چرواہے تھے اور زیادہ تر آؤٹسکرٹس آف مکہ رہا کرتے تھے، بکری کو، بھیڑ کو لے کے. تو یہ اپنے ایز یوزول بھیڑ کو چرا رہے ہیں. بھیڑ چراتے چراتے دیکھا کہ دو انسان کی طرف آ رہے ہیں. اس میں سے ایک انسان نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنے بھیڑ کا یا گائے کا دودھ ہم کو پلاؤ. جس پہ انہوں نے رپلائی کیا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، یہ امانت ہے کسی اور، یہ میرا، اس میں میرا، یہ میرا چیز نہیں ہے، ہم اس سے نہیں دے سکتے آپ کو. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ارے اس عمر میں اتنے چھوٹے عمر کا لڑکا اگر اتنا امانت داری دکھا رہا ہے تو اس سے کافی خوش ہوئے. تب ان سے ایک بات کہا کہ تم ایک کام کرو، تم دودھ نہیں سکتے کوئی بات نہیں، اب ایک ایسا بکری یا پھر بھیڑ دو جو اس عمر میں نہیں پہنچا ہے ابھی کہ وہ دودھ دے سکے. تو ایک ایسا ہم کو بس یہ بڑھا دو، مطلب دے دو ہم کو جو اس کیپیبل نہیں ہے کہ وہ دودھ دے سکے. تو دے دیا ایک چھوٹے عمر کا بکری. مگر اللہ نے یہاں پہ یہ معجزہ دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس کے تھن پہ ہاتھ رکھا، اس کا سائز بڑھ گیا اور اس سے دودھ نکلنے لگ گیا. اتنا دودھ نکلا کہ ان دونوں نے آرام سے پیٹ بھر کے پی لیا. اور جب وہ پی چکے تھے تو پھر اس کا سائز چھوٹا ہو گیا تن کا. اس چیز کو دیکھ کے وہ کافی شوق میں آیا کہ یہ کیا ہوا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن تو چکے تھے پہلے کہ کوئی ایک محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی دین کو لے کر آئے ہیں، نئی نئی باتیں کر رہے ہیں. یہ باتیں کے کان تک پہنچی تھی مگر ملے یہیں تھے پہلی بار. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا ایسا پڑھا، آپ نے کیا کیا ایسا کہ اس میں سے دودھ نکلنے لگے، کہ اس کا عمر بھی نہیں ہوا تھا دودھ دینے کا. کو اتنی اٹریکٹ کی کہ اس سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب اسلام تو قبول کر لیا مگر ہے ایک پچھڑے ہوئے قبیلے سے اور ابھی عمر بھی زیادہ نہیں ہے. تو ہوا کیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ ان صحابی میں سے شمار کیے جاتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کو قرآن کا اتنا علم تھا کہ یہ خود کہتے تھے کہ قرآن کا کوئی بھی سورہ ہو وہ مجھ سے تم پوچھ سکتے ہو، میں اس کا بتا دوں گا کہ شان نزول کیا ہے، کہاں پہ نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اور اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے. یہاں تک کہ انہوں نے 70 سورہ
70 سورہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے پڑھتے یاد کر لیا. اور اب آپ میں سے کوئی بھی جب کبھی حدیث پڑھتا ہوگا یا سنتا ہوگا تو سب سے زیادہ رینڈملی اور فریکوینٹلی آنے والے 2-3 ناموں میں سے ایک نام تو ان کا ہونا ہی ہے. آپ نے ضرور سنا ہوگا عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت کی جا رہی ہے. تو یہ ایک اتنے زیادہ علم رکھنے والے تھے, اتنے زیادہ علمی صحابی ہیں. اس کو اگر آپ آج کے اس سے کمپیئر کر لیں تو آج کچھ اسکالر کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جس میں کہ صرف نام نہاد علم ہوتا ہے, بلکہ یہ ویسا والا نہیں تھا. یہ کوئی شو آف کے لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ تم کوئی بھی سورہ ہم سے پوچھ لو, ہم بتا دیں گے کہ کہاں نزول ہوا اور کیا ریزن ہے. یہ بس لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ علم ہے میرے پاس, اس کے لیے بتا رہے تھے. تو علم کے ساتھ ساتھ ایک ہائیلی کریجیس پرسنالٹی بھی تھی ان کی. اس بات کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کے کچھ آیتوں کو کفار تک کون پہنچائے گا. اچھا, یہ بات بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں کا سینیریو کیا تھا. تو شام کے ٹائم, سمجھ لیں عصر کے بعد ٹائم ہوا کرتا ہے, اس ٹائم پہ کعبہ کے اطراف میں جو لیڈرز ہوا کرتے تھے نا, وہ لیڈرز آپس میں بیٹھتے تھے, باتیں کیا کرتے تھے, گپ یا کہہ لیں اڈا, وہ اڈا مارا کرتے تھے وہاں بیٹھ کے. تو اس ٹائم یہ قرآن سنانے کی بات کی گئی کہ ہم تک تو پہنچ گیا, یہ ان تک کون لے جائے گا. جس پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا اور ان کو جا کے سنا. تو آس پاس والے صحابہ سب کہنے لگے رے یار, مطلب وہی فیس بات پہ کہ تم ان کے پاس کیسے جاؤ گے, تمہیں کچھ دقت آ سکتی ہے, تم نہ آ جاؤ. وہ سب منع کر رہے تھے, مگر یہ نے کہا کہ نہیں, ہم تو جائیں گے, جا کے سنا کے آئیں گے. اور چلے بھی گئے اور بلند آواز میں سورہ رحمان. اب وہاں کے لوگ رحمان سے کافی واقف تھے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. شروع میں کسی نے دھیان نہیں دیا, روح کیا ہے سنی تو دیکھا یہ کیا بول رہا ہے. تھوڑا اور جب آگے بڑھ جائے اچھا, تب لوگوں کو پتا چلے گا یہ تو وہ باتیں کر رہا ہے جو محمد ہم سے کہا کرتا تھا. تو تھوڑا دیر بعد جب توجہ پہنچا ان کی طرف, سارے کے سارے لیڈروں کو گھیر لیے. اب گھیر کے یہ نہیں کہ تم چپ سے ہٹ جاؤ, سارا پیٹنا شروع کر دیے. کوئی ہاتھ سے پیٹ رہا ہے, کوئی پیر سے پیٹ رہا ہے, کوئی جوتوں سے پیٹ رہا ہے. یہ مطلب جن صحاباؤں نے, کچھ صحابہ کے کیٹیگریز ہیں, کسی کو راڈ سے, مطلب گرم راڈ سے کسی کو ستایا گیا, کسی کو مارا گیا, کسی کو ذلیل کیا گیا. تو یہ جو مارے گئے والے کیٹیگری میں ہے نا, وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جوڑی آپ ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ دو جوڑی ہے. یہ کہاں کہاں کامن آئے گا یہ انشاءاللہ آپ کو آگے بھی بتائیں گے. تو یہ پہلی بار یہاں پہ جہاں پہ ان لوگوں پہ مار آ گیا, اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے. اب جب وہ واپس گئے تو صحابہ نے کہا کہ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا, اتنا تشوع ہے. تو اس پہ اب کریج دیکھیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اگر واپس سے ضرورت پڑی, ان کو اگر واپس جائے کوئی قرآن کی آیت سنانا ہوا تو بھی ہم ہی جائیں گے کل. ہم والنٹری کرتے ہیں اس کے لیے کہ ہم ہی کل پھر سے جائیں گے. اس پہ سبھی نے کہا کہ نہیں اب ضرورت نہیں ہے, آپ نے اللہ کے کلام کو ان تک تو پہنچا دیا, بس اتنے رول تھا آپ کا, زیادہ اللہ کی ضرورت نہیں پڑے گی, جو کام تو آپ نے کر لیا. اب انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ایک وزڈم آتا ہے, کہاں اس انداز میں کیا کیا میٹر سولو کر, اس کے بعد بتاتے ہیں. تو انہوں نے تو حدیثوں کا اور قرآن علم لیا ہی ہوا تھا. اس کا 3 واقعہ سے چاہیں گے کہ آپ لوگ تک پہنچ جائیں. تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ ہے اس کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے نا, وہ تمہارے سب سے قریبی جو رشتہ دار ہے, وہ سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے کہ تم اس کو صدقہ کرو, تم اس پہ خرچ کرو, یہ سب سے زیادہ حق ہی رکھتا ہے. تو یہ بات تو فرما دیا کو مسعود رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی انہوں نے سن لیا, گھر واپس گئی تو شوہر سے کہا کہ میرے حساب سے جو میرا رشتہ دار سب سے زیادہ قریب ہے بھی ہے, وہ
تو کوئی میرا ایسا رشتے دار نہیں ہے جو اتنا غریب، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو صدقہ کر دوں، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ تو اس میں جواب کہ ابھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ ہیں، تم ایک کام کرو، یہ تھا مگر یہ وہاں پہ دکھایا کہ ابھی ہم اس پیڈسٹل پہ نہیں ہے کہ ہم جا کے تم نبی سے ہی پوچھو، مگر ایک شرط میری یہ ماننا کہ میری کرنا بھائی کہ آپ تم کی میری آواز بیوی ہو، بریک ہو رہی ہے بھائی، اس کا بھی یہ یہاں پہ والا خیال رکھ کچھ لیں۔ آواز آ رہی ہے کیا؟ جی الحمدللہ بھائی، دیکھتے ہیں ابھی آپ اسٹارٹ کیجیے۔ جی تو پہلا جو پارٹ تھا نا، حضرت عبد مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے جو سب سے قریب کے رشتے دار ہیں تم ان کو صدقہ کیا کرو، وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں اس کے۔ تو اس بات کو انہوں نے انالائز کیا اور سوچا کہ ارے سب سے زیادہ جو میرا قریب کا رشتے دار ہو رہا ہے اور جو غریب بھی ہے وہ خود میرے شوہر ہیں، تو ہم انہی کو سب سے پہلے جا کے صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سوال لے کے پہنچے اپنے شوہر کے پاس کہ کیا ہم آپ کو ایسا کر سکتے ہیں؟ جس پہ ان کے شوہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، تم ایک کام کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آ جاؤ، اس کا جواب بہتر ہوگا تم انہی سے پوچھو، بس شرط ایک یہ ہے کہ تم میرا نام ڈسکلوز مت کرنا، مت بتانا کہ تم کس کی بیوی ہو۔ تو وہ چلی گئیں تو پہلے بہت کوشش کیا اپنی طرف سے کہ نہ بتائیں، صرف زینب بتا دیا، پھر کہا کہ اس قبیلے سے ایک زینب، پھر بھی نہیں ہوا تو پھر لاسٹ میں کہنا پڑا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی ہیں۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ضرور دے سکتی ہو، اپنے شوہر کو صدقہ کیا کرو، اس سے فائدہ یہ ہے کہ تمہیں دو ثواب ملے گی، ایک تو جو تم نے صدقہ کیا تو نارمل صدقہ کا ثواب مل گیا، اور دوسرا صدقہ کرنے سے تم نے اسے رشتہ میں بانڈنگ بڑھی، اس کا فائدہ، یہ دو فائدہ ایک ساتھ ملیں گے۔ اب آئیے ایک اور واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ تھا جو رولنگ آف ٹیٹو ہے، اس میں ایک عورت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کے پوچھتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں جو آئی بروز کو چھلتی ہوں یا ٹیٹو گودواتی ہوں یا کوئی بھی اللہ کی تخلیق کو جو چینج کرتی ہوں اس پہ آپ کیا لعنت کرتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول جن پہ لعنت کرتے ہیں ان پہ میں بھی لعنت کرتا ہوں۔ تو اس پہ اس عورت نے کیا کہا کہ میں نے آپ کی بیوی کے بارے میں بھی ایسا ہی سنا ہے کہ آپ کی بیوی بھی یہی سب کر رہی ہوتی ہیں، تو کیا آپ ان پہ بھی لعنت کریں گے؟ اس بات پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ پہلے تو اندر جا کے خود سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ میری بیوی یہ سب کرتی ہے یا نہیں، اور پھر بھی انہوں نے اگر ایسا کیا ہے تو ہاں میں ان پہ اللہ کی لعنت کرتا ہوں۔ تو وہ گئی اندر لیا، مگر ایسا مسئلہ تو کچھ تھا نہیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ انہوں نے یہ سیدھے نہیں کہا کہ نہیں میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی ہے یا وہاں پہ آ جائے گا، نہیں، وہ سب برابر ہے، اللہ کا جہاں حکم کیوں نہ ہو اس پہ بھی۔ اب ایک تیسرا واقعہ ہے، اس سے آپ ان کے وزڈم کو سمجھ، ایک حکمت جو آتا ہے کا بہت اچھا اگزامپل ہے۔ کیا وہ کہ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی گلیوں سے نا گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے ایک چھوٹا سا گروپ تھا جوان لڑکوں کا یا کہہ لیں مرد کا جو وہاں سے گزر رہا تھا، اور وہ میں تھا
شراب کے اندر رہا تھا ایک چھوٹا سا گروپ لڑکوں کا. اس میں سے ایک جو لڑکا تھا وہ گانا گنگنا رہا تھا, گانا گا رہا تھا زور سے. تو یہ جو سنا عبداللہ بن مسعود نے, تم اتنی اچھی آواز میں جو گانا گنگنا, کاش کہ اسی آواز کے ساتھ تم قرآن تلاوت کر رہے ہوتے, وہ زیادہ اچھا لگتا سننے میں. اس مومنٹ میں تو خیر اس نے دھیان نہیں دیا, بٹ کچھ دور جب وہ پہنچا تو پوچھا دوستوں سے کہ یہ کون تھے, یہ انسان نے کیا کہا اور کون ہے یہ. دوستوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. جس بات کو سنتے ہی انہیں اتنی ملامت ہوئی اور بھاگ کر آگے چلے گئے تھے, وہ واپس آئے, آ کر گلے لگ گئے, کافی رونے لگے شرمندگی کے ساتھ. شرمندگی کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آج سے میں نے یہ سب چھوڑ دیا اس بہانے سے. اور ہوا کیا, آگے چل کے یہی تابعین میں سے شمار ہوا جنہوں نے کئی سارے ریویلیشن ڈائریکٹ عبداللہ بن مسعود سے کاپی کیا ہے. تو یہ ہے وزڈم, یہ ہے حکمت, یہ دانائی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ علم سے ملتی ہے. اب اس کے بعد ایک بہت اہم واقعہ ہے جس کو ہم چاہیں گے کہ لگ بھگ بچپن سے ہی ہمیں اپنے بچوں کو ضرور سنیں. یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بلی کرنے کے اوپر آتا ہے. تو اس سے پہلے تو آپ کسی اور کی بھیڑوں کو بکری کو چرا رہے ہوتے تھے, اسلام قبول کیا تو اکثر و بیشتر رسول اللہ کی خدمت ہی کیا کرتے تھے. ایون جب کبھی جنگوں میں جاتے تھے تو ان کو سفر پر تو ان کو رکھ لیتے تھے. تو ان کا ایک لقب پڑ گیا تھا صاحب النالین, اور ان کے ساتھ ان کی والدہ خدمت کیا کرتی تھی. ایسا ہو گیا تھا نا کہ اس سے کئی لوگ کنفیوز ہو کر ان کو یہ سوچتے تھے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں, کیونکہ ان کو گھر کے اندر آنا جانا آرام سے آ جا سکتے تھے, کوئی روک ٹوک نہیں تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک درخت پہ چڑھنے کے لیے کہا کہ اس پہ چڑھو اور مسواک توڑ کے لاؤ میرے لیے. تو جب یہ چڑھ رہے تھے تو پتلے پتلے دکھنے لگے, تو وہ پیر دیکھ کے کچھ صحابہ ہنس پڑے, مطلب کہ مذاق اڑانے والے انداز میں تھوڑا سا ہنس دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی شان وہاں بتائی کہ تم جس پہ ہنس رہے ہو نا, کہ ان کی یہی پتلی پتلی ٹانگ کل قیامت میں نا احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں. یہ اتنا بڑا اسٹیٹس دیا, اتنا اونچا ان کا درجہ بتایا کہ تمہیں دکھنے میں تو وہ بہت پتلا پتلا لگ رہا ہے, مگر اس سے وزن ہے نا میں پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے. تو یہ تو ایک وسیع بشارت ملی. اس کے بعد ایک اتنے بڑے اسٹیٹس والے انسان کا دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ راستے سے کہیں گزر رہے تو ایک بار دوست نا آگے تھا اور یہ پیچھے تھے. وہ دو دوست آپس میں جب ایک نے دیکھا کہ پیچھے رہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, تو اس نے کیا کیا, دوسرے کو کیونی سے اشارہ کیا, مارا دیکھو وہ آ رہے ہیں. تو مطلب یہ آؤٹ آف ریسپیکٹ والا یا پھر جو بڑے لوگ کو دیکھ کے ہم لوگ کرتے ہیں اس طرح سے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری اس ہی حرکت سے ابھی مجھے شیطان داخل کر گیا. یعنی کہ اتنا وہ ڈر تھا کہ چھوٹے چھوٹے چیز پہ کہاں ہم پکڑے جا سکتے ہیں, کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے, ابھی سن لیا ہے. مطلب ہم کو پتا ہے کہ ابھی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ میرا جو پیر ہے وہ احد سے زیادہ وزنی ہے, ہم دن رات ان کی خدمت میں رہتے ہیں. ایون اتنا آگے کا اسٹیٹس ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہم کو قرآن سناؤ. سورہ نساء کی کچھ آیتیں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہے اور آپ کے سامنے ہم, مطلب ان کو تھوڑا آکورڈ فیل ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم کو تمہارے آواز میں ہی سننا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہم کو تم سننا ہے. کئی ساری حدیثوں میں تو ایسا آتا ہے کہ کچھ 6 صحابی ایک طرف ہو جائیں اور پورے صحابی ایک طرف,
تو ان کا جو قرآن پڑھنے کا انداز ہے وہ سارے سے الگ ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اوپر کا درجہ ملا ہے. اب آگے انشاءاللہ ان کے جنگوں کے بارے میں جانتے ہیں. تو ویسے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے جنگ میں رہے، شروعات سے لے کے آخر تک سارے جنگ میں، غزوات میں، سارے میں ایک ہوئے. مگر اسپیشل جو ان کو ایک اسٹیٹس ملا تھا نا، وہ جنگ میں ملا. جنگ بدر میں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو جہل کا کیا ہوا، کہاں ہے ابو جہل؟ تو ویسے تو ابو جہل کو 2 انصاری صحابہ نے مل کے مار دیا تھا، وہ آخری سانسیں گن رہا تھا. تب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے ہیں. اس کے پاس پہنچنے کے بعد اس کے سینہ پہ چڑھ گئے. سینہ پہ چڑھ کے جب وہ اب مرنے ہی والا ہے تو بھی وہ اس کا عقل ختم نہیں ہوا وہاں پہ. وہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اسٹیٹس کیا ہے، ابھی جنگ کا اسٹیٹس کیا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں فتح دے دی، اب مسلمان جیت چکے ہیں. رپلائی تھا کہ تم جو ہو نا وہ کافی اونچے، کافی بڑے سواری پہ سوار ہو گئے ہو. یہ ایکچولی وہ ریلیٹ کر رہا تھا، وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ تم چرواہے ہو، تم چرواہے تھے، اس پہ چڑھے ہوئے ہو، لیڈر ہے، تو تم بہت بڑے کی سواری پہ چڑھ گئے ہو، تھوڑا ڈھنگ سے رہو. اتنا ہی سننا تھا کہ انہوں نے اس کے سر قلم کر دیا اور لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کے کہا کہ لیے ہے، اب یہ مر چکا ہے. اس میں کافی خوش ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنگوں میں تو یہ سارے جنگ میں مطلب شریک رہے، سارے غزوات میں رہتے تھے. سنس ان کو اتنا اچھا اسٹیٹس ملا ہوا تھا کہ میکسیمم ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آگے پیچھے رہتے تھے، تو کسی بھی غزوات سے مس ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں بنتا تھا ان کا. اسے سارے میں رہے. آخری جو تھا وہ جنگ تبوک تھا. جنگ تبوک کے بعد پھر انہوں نے کسی بھی جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. اور یہ جنگ تبوک کے لگ بھگ 20 سال تک پھر کوئی جنگ میں یہ نہیں گئے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد بھی یہ رہے، ان کی یہ حیات سے تھے. کیا ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وقت تھا تو اس ٹائم میں انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بڑے بڑے امپائرز کا گورنر بنایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا پرشین امپائر کا گورنر، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا روم کا امپائر، رومن امپائر کا گورنر. یہ جوڑی جو میں نے کہا نا کہ یہی 2 جوڑی ہے جو زیادہ مار کھایا ہے پیچھے. ابھی شروعاتی دور میں اسلام کے ان پہ ہی زیادہ مار پیٹ والا تشدد ان دونوں ہی پہ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ 2 بڑے بڑے رومن اور پرشین امپائر کے گورنرز بن رہے ہیں یہی 2 لوگ. انہوں نے پھر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خلافت کے ٹائم میں تھے یہ. تو اس ٹائم میں ان کو گورنر تو نہیں تھے، یہ ٹریزرر تھے. تب تک بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں. مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعالیٰ عنہ اور یہ اس ٹائم تک ٹریزرر ایک بدر رہے تھے جنگلوں سے ہی، جبکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہو چکا تھا، بڑی رکھی ہوئی. تو گزرتے گزرتے ان کو یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہے ابو ذر غفاری جو اکیلے آئیں بھی اور اکیلے ہی چلے بھی جائیں گے. تو یہ بات کیسے سچ ہو گئی کہ جب انتقال ہوا تو وہاں پہ کوئی اور نہیں تھا اسے صحابہ، انہوں نے ہی ان کی تدفین کی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اور پھر ان کی بھی جب عمر بڑھ گئی، فرجائل عمر میں جا چکے تھے، تو تھوڑے بیمار ہو گئے تھے.
اور اس ٹائم خلافت جو تھا وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. تو ان سے ملنے گئے، اور کیا کیا تھا نا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سالوں سے پیسہ نہیں لیا کر رہے تھے، مطلب پینشن جو ملتی تھی وہ اس کو چھوڑ دیے تھے، کہتے کہ نہیں ابھی ہم نہیں لیں گے. تو وہ دیکھنے گئے کہ کیا حال میں ہے، پہنچے ان کے پاس تو پوچھا کہ کیا حال ہے، بیماری کا کیا حال ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بیماری میرے گناہوں کے سبب سے ہے. اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی تقوی یہ ہے جو کہا تھا نا کہ لانگ ٹرم پروسیس ہے. وہ کس ٹائم سے لے کے وہ 13 14 15 والی عمر سے لے کے 66 والی عمر تک بھی ایک کنٹینیوس پروسیس میں تھے. پھر دوسرا سوال پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو تب؟ انہوں نے کہا کہ بس اللہ کی رحمت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ارے تمہاری بیٹیاں ہیں، ان کے لیے ہم کچھ پیسہ تم کو بھجوا دیتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں. اس پہ بھی آخری وقت میں بھی ایک علم کی بات یہاں پہ سکھائی جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں پیسہ تو نہیں لوں گا، کیونکہ پوورٹی سے یعنی غریبی سے بچنے کے لیے میں نے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیا ہے کہ تم رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو، پھر تم کبھی غریب نہیں ہوگی. یہ بات بھی وہاں پہ وہ علم ہی سکھا کے جاتے ہیں. اس کے بعد جب آخری وقت ہو چکا ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر سے کہتے ہیں کہ تم اور تمہارے بیٹا مل کے میرے وراثت کو تقسیم کر لینا. اور پھر اسی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور مدینہ میں ہی ان کو تدفین کیا جاتا ہے جنت البقیع میں. جزاک اللہ خیر. جی بارک اللہ فیک بھائی، بہت بہت شکریہ. وہ جو ایک واقعہ آپ نے بتایا تھا، پر آپ مطلب دہرا دیجیے، آپ کی آواز کٹ گئی تھی. ایک تو وہ جو آواز میں گانا گا رہا تھا لڑکا، وہ کون تھے؟ وہ تابعی کا نام کیا تھا؟ دردان اور ایک نام تھا ان کا. چیریٹی والا، جی اس کو ایک بار اور دوہرا جی بھائی دینا، وہ جو تھا، آواز کٹ گئی تھی. جی جی دیکھیے چیریٹی والا مسئلہ یہ تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کسی کو صدقہ کیا کرو تو صدقہ میں سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ تمہارا سب سے قریبی رشتہ دار ہے. تمہارا جو سب سے قریب والا رشتہ دار ہوگا وہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کو صدقہ کرو، کسی اور کو مت دو. تو یہ بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے سن لیا، اس بات کو سنا اور گئیں اپنے شوہر کے پاس اور کہا کہ یہ بات تو میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جو سب سے قریبی رشتہ دار جو سب سے زیادہ قریب بھی ہے اور غریب بھی، وہ آپ ہیں. آپ سے زیادہ غریب میرے حساب سے کوئی نہیں ہے جو میرے سب سے قریب ہو. تو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں کیا آپ؟ کیونکہ آپ شوہر ہیں، ایک وہ ریلیشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، ہم سے نہ پوچھیں، ابھی نبی ہیں ہمارے بیچ، آپ جائیں نبی سے ہی پوچھ لیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں. بس ایک چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ آپ جا کے یہ نہ بتا دیجیے گا کہ آپ میری بیوی ہیں، مطلب کہ وہ عزت والی بات رکھنے کے لیے کہ آپ مسئلہ تو پوچھ لیں، بس یہ نہ بتائیے کہ میری بیوی. تو وہ گئی پوچھنے کے لیے، تو پہلے منع ہی کیا کہ مطلب پہلی بار میں نہیں بتایا، صرف بولا زینب نام ہے میرا، پھر بولا کہ زینب اس قبیلے سے ہیں، مگر پھر انسسٹ کیا. تو گئی جب تو وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گیٹ کھولنے کے لیے، تو وہ بار پوچھ رہے تھے کہ آپ کون ہیں، کیسے اندر جانا. اس میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ میں زینب ہوں، پھر زینب اس قبیلے سے ہوں، پھر زینب ان کی بیوی ہوں. جب بیوی ہوں بول دیا تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور دے سکتی ہو، اور تمہارے دینے کہ ایک تو تم کو صدقہ کا ثواب ملے گی، دوسری جو چیز کہ تم نے میاں بیوی کے رشتہ کو مینٹین کیا، اس بانڈنگ کا بھی ثواب ملے گا. تو دو ثواب ایک ساتھ ملے گا. یہ ایک میٹر ہو گیا. جو دوسرا تھا نا کہ ایک بار کوفہ کے گلیوں میں چل رہے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے ایک چھوٹا سا گروپ لڑکوں کا یا مرد کا کہہ لیں، وہ شراب پی کے گزر رہا تھا. اس میں سے ایک جو لڑکا تھا، وہ لڑکا
اونچے آواز میں گا۔ تو عبد مسعود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنا ہی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وزڈم والے بات سے کہا، سمجھایا کہ یہ اسلام کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آن مو آیا، بڑھ گئے آگے بڑھ کے پوچھا کہ یہ کون تھے دوستوں سے؟ تو دوستوں نے بتایا کہ ارے یہ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں جنہوں نے تم سے یہ بات کہی۔ تو اس بات میں ان کی اتنی ملامت ہوئی اور یہ بات دل میں ایسے بیٹھی۔ طریقہ بولنے کا جو تھا وہ کیسے اثر کرتا ہے، اس میں یہی سمجھانے کا مقصد ہے کہ آپ ایک ہی بات کو کن دو طریقوں سے کہہ سکتے ہیں۔ کہ ویسے تو تم شراب پی کے بہت غلط کام کر رہے ہو، تمیز نہیں ہے، ہم صحابی ہیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ دیکھو اس سے کیا فائدہ، اتنا اثر کیا کہ وہ تابعین بنے بعد میں، ان کا نام زردان تھا۔ اور ان کا پھر اسپیسیفسٹی یہ تھا کہ انہوں نے کئی ساری حدیثوں کو ڈائریکٹلی کوٹ کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، جنہوں نے ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سب سے زیادہ پروکسیمیٹی میں، سب سے زیادہ آس پاس وہی رہے ہوئے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہوا ایک طریقے سے بات بولنے کا، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ رہتے ہوئے۔ اور کوئی بات اگر کٹی ہو تو بھائی پلیز بتا دیں، انشاءاللہ ریپیٹ کر دیں گے۔ جی ماشاء اللہ بھائی، زردان جی۔ چیٹ میں سسٹر کیسے ہیں؟ جی چیٹ میں سسٹر کہہ رہی ہیں ان کی ڈیتھ کا واقعہ آپ ایک بار اور دوہرا دیں، ڈیتھ کیسے ہوئی؟ ڈیتھ مطلب ایسے نیچرل ڈیتھ ہی تھی ان کی، مگر میں نے جو واقعہ بتایا وہ ڈیتھ سے پہلے والا تھا، جب بالکل فریجائل ویک ہو چکے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے تھے اور آ کے 3 سوال کیا تھا۔ پہلا سوال کیا کہ کیا حال ہے تمہاری بیماری کا، کیسا چل رہا ہے بیماری، مطلب کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے گناہوں کے سبب میں ہم بیمار ہوئے پڑے ہیں، یہ جو بیماری ہم کو ہے، ہم بیمار ہیں یا یہ جو بھی ہے وہ ہم کو میرے گناہوں کے سبب میں مل رہا ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بس اب اللہ کی رحمت چاہتے ہیں۔ اس لیے تیسرا سوال یا انسسٹ یہ کیا کہ دیکھو تمہاری بیٹیاں ہیں، ان کا خیال تو رکھنا پڑے گا، تم 2 سال سے پیسے نہیں لے رہے ہو، اب پیسے تو لے لو، کم سے کم تمہارا جو پینشن ہے وہ جو فکس کیا ہوا ہے وہ پیسہ لے لو۔ اس پہ بھی انہوں نے علم والی بات سمجھائی کہ دیکھیے آپ غریبی کا ڈر ہم کو اس لیے نہیں اپنی بیٹیوں کو لے کے کہ ہم پیسہ لے کے کیا کریں گے، اس کا ہم کو کوئی کام نہیں ہے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنا یہ کر دیا ہے کہ آپ سورہ واقعہ پڑھا کریں، آپ کو کبھی غریبی نہیں چھوئے گا۔ یہ بات انہوں نے اپنی بیٹی کو بتایا۔ جی اللہ ضرور پڑھ سکتی جی ہیں۔ دیکھیے اگر اس میں کوئی ہچکچاہٹ ہوتی، مطلب کہ اگر اس سند میں کوئی دقت آتی تو یہ صحیح حدیثوں میں نہیں آتا۔ دوسری بات، ایک تھوڑا ہارڈ تو ہو جائے گا مگر کہنا ضرور چاہیں گے کہ صرف ثواب والی نیت سے جب ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر دوسری طرح سے آتا ہے۔ میں نے شروع میں ہی کہا کہ آپ جو سوال لے کے جائیں گے قرآن کے پاس وہ وہی جواب دے گا آپ کو۔ جواب میں کبھی کوئی مطلب دقت جواب نہیں، دقت سوال میں ہے ہمارے کہ ہم جا کس لیے رہے ہیں، کیا اس سے واپس مانگنے کے لیے جا رہے ہیں اور نیت ہے ہمارا اس کے پاس پہنچنے میں۔ حامد بھائی کو سوال ہو تو آپ پوچھ لیں۔ نہیں نہیں، وہ ابو جہل اور ابو لہب بالکل بھائی نہیں ہیں، 2 الگ قبیلے سے ہیں بالکل۔ ان دو قبیلہ سمجھ لیں آپ کے 6 یا 7 جنریشن اوپر جا کے مل جاتا ہے۔ اور آپ کو اگر پریسائزلی بتائیں تو ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا؟ مرہ بن کعب سے، ابو لہب آپ صلی اللہ جی علیہ وہ وسلم ابو کے لہب اور ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو بھائی۔ لیکن وہ تو چچا تھے نا آپ کے، اور وہ ابو جہل تو نہیں تھے۔ جی جی، اینسسٹرز جا کے مل جاتے ہیں مرہ بن کعب پہ، پھر ان دونوں کے ہی اینسسٹر سیم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 6 جنریشن یا 5 جنریشن اوپر میں۔
بٹ ایسے یہ دونوں آپس میں کوئی دور دور کے دو الگ قبیلے ہو جاتے ہیں، تو وہاں کو پھر بھائی نہیں کنسیڈر کرتے ان کو.